کوہ کاف پہاڑ کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ کوہ کاف پہاڑ دنیا میں موجود ہے اور یہ پہاڑ بہت ہی بڑا ہے۔ آج تک جتنی بھی جدید سائنس اور جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے اس کی مدد سے اس کے پیچھے پہنچنے میں بہت زیادہ کوششیں کی گئیں، لیکن ساری کوششیں بیکار ہیں۔ حتیٰ کہ جہاز بھی اس کے پیچھے بھیجے گئے، لیکن جہاز بھی ایک حد تک جا کر اتنی زیادہ سردی کی شدت سے منجمد ہو کر گر جاتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ کوہ کاف کے پیچھے جنات اور پریاں ہیں، وہاں پرستان آباد ہے، اور لوگوں نے بہت قسم کی افواہیں پھیلا رکھی ہیں، لیکن یہ ساری افواہیں بہت زیادہ غلط ہیں، اور حقیقت وہی ہے جو احادیث میں بیان ہوئی ہے کہ کوہ کاف پہاڑ ایک ایسا پہاڑ ہے جہاں اس کے پیچھے بہت ہی زیادہ مخلوقات آباد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پوشیدہ رکھی ہیں۔ یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ کوہ کاف کی حقیقت احادیث میں کچھ اس طرح سے بیان ہوئی ہے کہ روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ ابو شیخ ابن حیان اصبہانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا نے یہ بیان کیا کہ ذوالقرنین اس پہاڑ کے پاس آئے جس نے دنیا کو گھیر رکھا ہے۔ یہ ذوالقرنین اس بادشاہ کا نام ہے جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا ہے، تو لہٰذا ذوالقرنین اس پہاڑ کے پاس آئے جس نے دنیا کو گھیر رکھا ہے۔ اس پہاڑ کا نام قاف ہے۔ اس سے پوچھا کہ تو ہی قاف ہے؟ تو اس پہاڑ نے کہا ہاں میں ہی قاف ہوں۔ تو ذوالقرنین نے پوچھا کہ گڑے ہوئے پہاڑ کیا ہیں؟ تو کہا یہ میری رگیں ہیں۔ جب اللہ عز و جل زمین پر زلزلہ لانا چاہتے ہیں تو میری طرف وحی کر دیتے ہیں، تو میں اپنی رگوں میں سے اس مطلوبہ زمین کی رگ کو حرکت دے دیتا ہوں تو وہاں پر زلزلہ آ جاتا ہے۔ تو پہاڑ کی یہ بات سن کر حضرت ذوالقرنین کو خوف طاری ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا تاکہ وہ ان کو مانوس کرے، یعنی حضرت ذوالقرنین کو تسلی دلائے۔ تو اور ذوالقرنین نے فرشتے سے پوچھا کہ اس پہاڑ کے پیچھے کیا کوئی زمین بھی ہے؟ تو فرشتے نے فرمایا کہ جی ہاں، اس پہاڑ کے پیچھے ایک سفید زمین ہے جس کی مسافت 500 سال کے برابر ہے، اور یہ زمین برف سے بھری ہوئی ہے۔ اگر یہ برف نہ ہو، کہ اگر یہ زمین پر برف بالکل بھی نہ ہو تو شہر کے لوگ اس عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی تپش سے ہلاک ہو جائیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ کیا اس کے پیچھے کوئی اور بھی زمین ہے؟ تو فرشتے نے فرمایا کہ ہاں، اس زمین کے پیچھے ایک اور زمین ہے، وہ بھی سردی سے پر ہے۔ اگر یہ سردی نہ ہو تو شہر کے لوگ اس عرش کے اٹھانے والے فرشتے کی تپش سے ہلاک ہو جائیں۔ تو ذوالقرنین فرماتے ہیں کہ میں نے کہا مجھے عظمت خداوندی میں سے کسی عظیم چیز کی ایک ہی جملہ میں خبر کر دو کہ اللہ کی کتنی عظیم چیزیں ہیں، وہ مجھے کو ایک جملہ میں بتا دو۔ تو فرشتے نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے بتلایا یہ اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ایسے ہے جیسے رائی کا دانہ کسی وسیع و عریض صحرا میں ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ بڑے ہیں، اتنے زیادہ بڑے ہیں کہ یہ ساری زمینیں اور یہ ساری زمینیں جتنی بھی کائنات میں اللہ نے بنائی ہیں، یہ اللہ کے سامنے ایسے ہیں جیسے بہت زیادہ بڑا صحرا ہو، ریگستان ہو، وہاں پر ایک رائی کا دانہ پڑا ہو۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ایک پہاڑ پیدا کیا، اس پہاڑ کا نام قاف ہے، یہ زمین کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کی رگیں ہیں، اس کی رگیں اس چٹان تک پہنچی ہوئی ہیں جس پر زمین قائم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی علاقہ میں زلزلہ لانا چاہتا ہے تو اس پہاڑ کو حکم کرتے ہیں تو وہ اس رگ کو حرکت دے دیتا ہے جس پر یہ علاقہ ہوتا ہے، اس پر حرکت پیدا کر دیتا ہے، اسی وجہ سے علاقہ میں زلزلہ ہوتا ہے، دوسرے میں نہیں ہوتا۔ جون سی رگ کو جتنی حرکت دیتا ہے اسی حساب سے اتنا ہی زلزلہ آتا ہے۔ اگر کسی رگ کو زیادہ حرکت ہے تو زیادہ زلزلہ پیدا ہوتا ہے، اگر کسی رگ کو کم حرکت دے تو کم زلزلہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کو کاف پہاڑ کے پیچھے ہزاروں مخلوقات آباد ہیں، جس کے بارے میں احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم مسجد میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم سورج کے متعلق سوچ رہے ہیں
کہ سورج کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا، اسی طرح مخلوق میں فکر کیا کرو، خالق میں فکر نہ کرنا، کیونکہ اللہ عز و جل جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس بات سے تعجب نہ کرو کہ کوہ کاف کے آگے 7 سمندر ہیں، کہ کوہ کاف پہاڑ سے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 500 سال تک سفر کرنے کے برابر ہے، اور اس سے تعجب نہ کرنا کہ اس سمندروں سے آگے 7 زمینیں بھی ہیں، جن کا نور ان کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے، یعنی جن کا نور ان کے رہنے والوں کے لیے چمکتا ہے، اور اس کوہ کاف سے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو اڑتی ہیں، ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا۔ یہ مخلوق اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی دونوں ہوا میں اڑنے لگتے ہیں، اور یہ اپنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرا برابر وقفہ نہیں کرتی۔ تم جانتے ہو کہ اس ایک مخلوق کے پیچھے 70,000 اور مخلوقات بھی ہیں، یعنی اس 70,000 مخلوقات کے آگے جو ہوا میں اڑتی ہیں 70,000 مزید مخلوقات بھی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہوا سے پیدا کیا۔ ان کا کھانا بھی ہوا کا ہے، ان کا پینا بھی ہوا کا ہے، ان کا لباس بھی ہوا کا ہے، اور ان کے برتن بھی ہوا کے ہیں، ان کے جانور بھی ہوا کے ہیں، اور ان جانوروں کے پاؤں قیامت ہونے سے پہلے تک کبھی بھی زمین پر نہیں ٹکیں گے۔ ان کی آنکھیں ان کے سینوں میں ہیں، ان میں سے ہر ایک اگر ایک مرتبہ سوتا ہے تو اس کا رزق اس کے سر کے پاس موجود ہوتا ہے۔ یہ ان مخلوقات کے پیچھے 70,000 مخلوقات اور اللہ نے آباد کی ہوئی ہیں، اور ان کے پیچھے اللہ کے عرش کا سایہ ہے، اور اللہ کے عرش کا سائے میں 70,000 مخلوقات ہیں۔ وہ جو 70,000 مخلوقات ہیں وہ یہ نہیں جانتی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بھی ہے یا نہیں، اور نہ ہی وہ ابلیس کو جانتے ہیں، اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ کی مکمل فرما برداری کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ اللہ ایسی مخلوقات پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے۔